بھی کرنا، میں آخر مجلس تک بلکہ نہیں 15-20 دن تک بھی یہی ان سے مطالبہ کرتا رہوں گا، اور یہ انشاءاللہ ان سے ہوگا بھی نہیں۔ اور آج سے اعلان کر دے کہ ہم کلمہ بدلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو بہو اس انداز پہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملا۔ اگر ہے دکھا دو صاف صاف، یہ عام آدمی بھی لکھ سکتا۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی اسے ہی خوش رکھے۔ جی دوستو، اب ذرا دیکھیں، یہ ایک مناظرہ ہوا ہے، آمنے سامنے مناظرہ ہوا ہے مولانا منظور مینگل صاحب کا۔ مولانا منظور مینگل صاحب کو تو آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ مناظرہ جو ہے، یہ مولانا منظور مینگل صاحب کا آمنے سامنے مناظرہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نایاب مناظرہ ہے، اور یہ مناظرہ جو مولانا منظور مینگل صاحب کا ہوا ہے آمنے سامنے، یہ ایک اہل حدیث عالم سے ہوا ہے تقلید کے موضوع پر۔ یہ مناظرہ آپ پورا سنیں، بہت ہی مزہ آ جائے گا۔ آپ ذرا سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کا آمنے سامنے ایک اہل حدیث عالم سے مناظرہ پورا سنیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور مناظرہ کس بات پر ہے۔ عام سی بات، یہ جتنے ہم لوگ ہیں، میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ قرآن و حدیث سے حضرت ہمیں سب کچھ سمجھ کر کے دے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں، میں حضرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کا ہے نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں؟ اس پر دلیل اس پورے کتابوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ ایک جگہ پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث میں ایک جگہ پر، اور ان شرائط کے مطابق جو محدثین کے مطابق ہے۔ اور پھر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو لوگوں کو دیکھا لا الہ الا محمد رسول۔ میں کہتا ہوں دلیل دے دو، اس لیے کہ جو بغیر دلیل کے ایک آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے وہ تو مقلد ہوتا ہے۔ محترم نے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا، ماشاءاللہ اس کا اچھی طریقے سے تشریح آپ کو کر کے بتایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا، کتاب صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فتح اور سورۃ محمد میں اس کلمے کو بیان فرمایا ہے۔ دونوں جز قرآن میں موجود ہے۔ اگر یہ بھی ہم کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن میں ایک جملہ قرآن کے شروع میں ہو، ایک آخر میں ہو۔ مثلا آپ نماز کی مثال لے لیں، نماز کی ثنا کہاں ہے؟ ایک حدیث میں ہے تکبیر اولیٰ کہاں ہے، دوسرے حدیث میں ہے تشہد کہاں ہے، تیسرے میں ہے رکوع کے مسائل کہاں ہے، یا سلام کرنے کے مسائل۔ 100 روایتوں کو جمع کرے گی، اسے ایک نماز بنے گی۔ اگر لا الہ الا اللہ کا دو جز الگ الگ مل جائے تو تب بھی صحیح ہے۔ ہم نے اکٹھا آپ کو سنا دیا صحیح مسلم سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر قرآن و حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بنایا، آپ کو دیا؟ اگر اس نے بنا کے دیا تو اس کے والد کو کس نے پڑھایا؟ آپ بتائیں ہمیں۔ اگر تقلید سے کلمہ بنا ہے تو پھر جس کی تم تقلید کرتے ہو اس کے بزرگوں، اس کے بڑوں کو کس نے پڑھایا ہے، اور کون سا کلمہ پڑھایا تھا؟ کیسی عجیب بات ہو رہی ہے تقلید پر، تقلیدی شخصی پر آپ دعوی لکھے اور اس کے لیے آپ آغاز کرے، چلے آگے۔ اور آپ کی علماء نے تقلید مطلق کو حرام کہا ہے، خواہش پرستی کہا ہے، لہذا تقلیدی شخصی سے آگے پیچھے نہ ہو۔ دیکھا، کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، اور مولانا اس اتنی موٹی سی بات کو ایسی گول مول کر دی۔ یاد رکھو، یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے، یہ ایمان تقلیدی ہے، یہ ایمان تقلیدی ہے، دلیلی نہیں کہ قرآن و سنت سے آپ دلیل دے دیں، دلیلی نہیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، نواب وحید الزمان صاحب کا، صفحہ نمبر 113 ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایمان المقلد صحیح، ایمان تقلیدی ایمان، اور ہاں یہ کتاب میں آپ کو دے دوں، وہ ایمان المقلد صحیح، ایمان تقلیدی صحیح ہے مقلد کے ایمان۔ ہاں یہ دے دو، یہ دے دو، ایمان المقلد صحیح۔ اب کہہ رہے کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھانے، کیسے بات گول مول کرنے کے ماہر ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات اتنی سی موٹی سی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر سب چیزوں کا ہونا اس انداز پر، یہ اس طریقے پر تواتر کے ساتھ آپ نے سنا ہے، تواتر کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے آپ اس کو دکھائیں اور مان لیا اس بات کو کہ ایک ٹکڑا اس میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ فتح میں، اور ایک ٹکڑا سورہ محمد کے اندر ہے۔ وہ حدیث دکھاؤ کہ جو حدیث ہمیں یہ کہہ دے کہ دونوں ٹکڑوں کو ملاؤ تو تمہارا کلمہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی سورہ فتح کے اندر اور سورہ محمد کے اندر ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ یہاں یہ آ گیا، سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ۔ اب آپ نے یہ کر دیا کہ فعلم کو بھی چھوڑ دیا، انہو کو بھی چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کو اس آیت سے لیا، اس صورت سے، اور ادھر جا کر کے سورہ فتح سے لیا محمد رسول اللہ، ان دونوں کو ملایا، جبکہ اسی آیت کے اندر ہے انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ابو حنیفہ کو کس نے پڑھایا ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو جس نے بھی پڑھایا ہے
یہ تواتر کے ساتھ صحابہ سے یہ جو کلمہ آ رہا ہے یہ تواتر یہ بھی تقلیدی ہے، اور خود آپ کا کتاب کہہ رہا ہے کہ ایمان تقلیدی ہے۔ جب آپ سب کا غیر مقلدین کا ایمان بھی تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر کیا اعتراض ہے؟ باقی مسلم شریف کی روایت آپ لوگ مسلم شریف لے لو، حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ بات نہیں کی ہے، بات ہم نے یہ کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چیز، اور آپ دکھا رہے کہ حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ الہ الا اللہ اور ان محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دیکھا بات یہ ہے، ہاں کیونکہ موضوع پہ وہ نہیں آ رہے نا۔ بات یہ ہے کہ محترم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کے دونوں اجزاء قرآن میں موجود ہے، ایک بات۔ پھر میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ دونوں اجزاء ایک ساتھ ہیں صحیح مسلم سے، اور آپ کہتے ہیں علیحدہ ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ہے، جبکہ یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں، سنو، یہ ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید، سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اصول دین، عقائد اور منصوص احکام میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ صرف تقلید ائمہ۔ اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں، آپ کلمے میں تقلید کر رہے ہیں، نہ معلوم کہ کہاں چلے گئے۔ اصول دین میں تقلید ہے ہی نہیں، آپ کے علماء نے لکھا ہے، اور آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی کتاب نکال کے دکھاؤ کہ آپ کے علماء نے کہا ہو کہ تقلید جو ہے وہ عقیدے میں بھی تقلید کرنا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ تعین کریں گے کہ کتنے مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں چنانچہ صحیح مذہب یہی ہے کہ بنیادی عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ آگے لکھا ہے کہ لہذا جس تقلید کی مذمت مذکورہ آیات نے کی اسی ائمہ مجتہدین کے مقلد حضرات بھی ناجائز کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ خطیب بغدادی نے اصول عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسی اس آیات سے استدلال کیا ہے۔ یہ ناجائز کہتے ہیں کون؟ تقلید کی شرعی حیثیت تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ تقلیدی ہے، وہ کہتے ہیں اصول دین میں عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں، زبانی جمع خرچ نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے تو کتابیں کھولے اور آغاز کرے، قرآن سے پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل، یا امام ابو یوسف کی اگر اس سے کرتے ہیں اس کی دلیل چار کے الگ نہیں ہوگی، اس ایک مذہب میں جو آپ کہیں گے اسی میں سے ہم آپ سے تعین کریں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اور کتنے مسائل میں کرتے ہیں۔ وہ مسائل بھی آپ سے پوچھیں گے، عقیدے میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، پھر دوسرا پہلو ہوگا۔ اچھا اصول دین میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، دوسرا پہلو ہوگا۔ بالکل کانٹے پر آپ بلا کے کڑا کریں گے اور پھر دلائل کا آغاز ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ دیکھو، ہاں 200، ہاں اسی کتاب کا دوسرا صفحہ جو ہے 225 پر ہے، کہتے ہیں بفضلہ تعالی، یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عقائد اور اصول دین میں تقلید جائز اور درست نہیں ہے۔ مولانا جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تقلید کی شرعی حیثیت، میں صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں کہ مولانا تقی صاحب نے یہ کتاب کس پر لکھی ہے؟ وہ اتنا دماغ اس کا خراب ہے کہ آپ ہی کے حق میں لکھے، وہ تو تقلید کی شرعی حیثیت تو اس بات ہی میں تو لکھا ہے، وہ ثابت کرا، اور آپ قرآن و حدیث سے دلیل دے دیں، قرآن و حدیث سے آپ اس کو دلیل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر یہ آپ کے لیے دلیل ہے تو قرآن و حدیث سے آپ باہر نکلے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر میرا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں تقی صاحب کی یا کسی کی کتاب، بات سمجھ لیں، یہ کتاب آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہے، آپ اس کو اگر دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے اگر یہ دلیل ہے، اگر آپ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے تو آپ ہٹ گئے، کتاب دے قرآن و حدیث سے آپ دلیل دے دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ طرز استدلال آپ کا اتنا کمزور ہے کہ آپ خود آیت پڑھو اور اپنے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ یہ بتائیں کہ صرف میں، نحو میں، بلاغت میں اس طریقے پر فلانی جگہ سے یہ میرا دعویٰ ثابت ہے۔ ایسے کتابوں میں آپ اردو کی کتاب بھی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ میں نہیں ہے، اور اب تک نہیں ہوا۔ اصول دین، فروع دین، اصول دین، فروع دین، میں عرض کر رہا ہوں اصول دین میں آپ تقلید کر رہے ہیں۔ آپ مولانا تقی صاحب وہ تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ ایسے پھنسے ہوئے، آپ کا عالم وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان المقلد صحیح، مقلد ایمان تقلیدی جو لا رہا ہے، یہ ایمان تقلیدی بھی اس کا صحیح ہے، تقلیدی ایمان آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کتاب آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے، آپ کے ایمان تقلیدی آپ کی ہے۔ تو جب آپ کا ایمان تقلیدی، آپ نام کے غیر مقلد ہے، آپ غیر مقلد نہیں ہے، آپ کی ایمان تقلیدی ہے۔ جب آپ کا ایمان تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر ابو حنیفہ پر کیسے وہ کرتے ہو؟ اور اب تک مسئلہ نہیں ہوا، یہ قیامت بجے گی، قیامت آئے گی، میرا مطالبہ ہے پھر مسلم، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لو، کتاب اس سے لے لو، کتاب کو دیکھو، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہاں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اور کہہ رہے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے، بات ہی ختم ہو گئی بھائی، ادھر سے ناک کو پکڑو، بات ہی ختم، صاف سی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، یہ حدیث میں دکھا دو، بات ہی ختم۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، در نہیں، در رسول اللہ، یہ ان من کو آپ ہٹائیں گے نا، آپ یشہدو کو بھی ہٹائیں گے، دونوں کو ملائیں گے، یہ کس حدیث نے آپ کو کہا ہے؟ بات صرف اس کی ہے، آپ کلمہ نہیں دکھائیں گے۔ آج زور استدلال آپ کا دیکھ لیا کہ کلمہ بھی انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے، باقی مسائل کو آپ کیا ثابت کریں گے؟ کلمہ بھی اگر آپ دکھائیں، یہیں سے بات اصل یہ ہے
چونکہ کتابیں بھی یہ نہیں لائے ہیں، شاید تیاری بھی انہوں نے نہیں کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں کرنی ہے، اس لیے خواہ ٹال مٹول کر بات یہ ہے کہ ایک چیز کہ آپ قائل ہیں، تقلید کر رہے ہیں، لوگوں کو خطبے اور وعظ و نصیحت میں کہہ رہے ہیں، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کی کتابیں پیش کر رہے ہیں، تو تقلید کر رہے ہیں، اس لیے تو کتابیں لکھ رہے ہیں، تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی کتابیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے خلاف حجت ہے، آپ کی علماء نے لکھا ہے، آپ کے لیے دلیل ہے، وہ آپ کے خلاف دلیل ہے، وہ اس لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم تو ایک جز کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ مطلب کو مانتے ہیں، نہ شخصی کو مانتے ہیں۔ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے آپ قائل ہیں، اس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آج اسی تقلید شخصی منوانے کے لیے یہاں مجلس میں آئے ہیں، تو ابھی کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گفتگو نہیں شروع کرنا ہے؟ گفتگو شروع کریں، اپنا دعوی لکھیں، اس کا تعین کر لے دعوے کا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دلائل کا آغاز کریں۔ اور تقلید جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تقلید ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں تقلید، تو ہم پر تو کوئی سوال ہی نہیں آتے نا، آپ مقلد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں ہیں مقلد، اعلان کر دیں، آج بات ہی ختم ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ آپ کہیں ہم ہے، کون سی قسم کا ہے؟ مطلق کا ہے کہ مقید کا ہے؟ شخصی کا ہے کہ غیر شخصی کا ہے؟ آپ تعین کر لیں، لیکن ہم نے آپ سے یہ منوانا ہے کہ آج آپ یا تو کہہ دیں کہ ہم کسی قسم کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، اور اگر آپ یقیناً قائل ہیں اور اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو ہم جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ اپنا دعوی لکھیں تقلید شخصی کا، اور جو آپ کا عقیدہ ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں اس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ساتھ میں عجیب عجیب باتیں ہیں نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ تقلید مطلق، دوسری طرف کہتے ہیں وہ یعنی آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ وہ حرام ہے، ممنوع ہے، خواہش پر بنا ہے، اور آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک قسم کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اگر ہم تقلید مطلق کے قائل ہوتے تو آپ ٹھیک ہے، آپ ہم سے بات کرتے اس پہ، نہ ہم تقلید مطلق کے قائل ہیں نہ شخصی کے قائل ہیں، آپ ایک تقلید کے قائل ہیں جو شخصی ہے۔ ساری دنیا میں مساجد پر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد ہے، اور ہم حنفی ہیں، ہم مقلدین ہیں، اور مدارس پر لکھا ہوا ہے، کتابوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو برائے کرم مہربانی یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں، پہلے تعین کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں، اور آخر کی مجلس تک بھی میں نے صرف اپنی بات بالکل آسان تھی، اور بات کو لمبی کرنا میں آخر مجلس تک بلکہ نہیں 15-20 دن تک بھی یہی ان سے مطالبہ کرتا رہوں گا، اور یہ انشاءاللہ ان سے ہوگا بھی نہیں۔ اور آج سے اعلان کر دے کہ ہم کلمہ بدلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو بہو اس انداز پہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملا۔ اگر ہے دکھا دو صاف صاف، یہ عام آدمی بھی لکھ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرح مسجدوں میں لکھا ہوا، وہی دکھا دو، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ آپ سے پھر بھی للہ فی اللہ آپ حضرات سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے سب کچھ حل کریں گے، لیکن ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دیکھو حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ نہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ ہے، یہ اس انداز پر دکھا دو، قرآن میں اور حدیث میں ایک جگہ پر دکھا دو وہ حدیث ہو۔ یہ آخر تک میں ہارا، بات ختم، سب کچھ آپ قرآن و حدیث سے دکھاتے ہیں، لیکن یہ میرا قرضہ ہے قیامت تک انشاءاللہ اس کا مطالبہ آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سامعین کو کہتا ہوں، مولانا سے کہو اس انداز پہ، اس زیر و زبر کے ساتھ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس انداز پہ، اس انداز پر آپ اس کو دکھا دو، یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ اس سے۔ اور خود ان کی کتابیں یہ دیکھیے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کو کلمہ معلوم نہیں، یہ دیکھیں آپ کی مولانا امین اللہ پشاوری ہے، یہ کلمہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 80 ہے اس کا، وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكنه يرد الحديث الواهي بالحديث ضعيف ولان العلماء قالوا، دیکھیں یہ کون کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، ولان العلماء قالوا ما جاءت كلمه التوحید کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتمامها في حدیث صحیح، ہاں ما جاءت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلم شریف پیش کرتے ہو، یہ کہاں، اس کا جواب دے دینا ہوگا آخر تک آپ کو، ما جاءت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتمامها فی حدیث صحیح، یہ پورا کلمہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ سب کچھ حدیث سے ثابت کرنے والا ان کا کلمہ حدیث میں نہیں ہے، یہ ہے، اس کو رد کر، بات موٹی سی ہے، مطلق تقلید فلانا 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 فلانا، وہ بعد کا ہے انشاءاللہ۔ میں مطلق پر بھی آ رہا ہوں، یہ میرا قرض ہے، پھر مطالبہ کروں گا، 12 مطالبہ، اب مطلق پر آ رہا ہوں، تقلید مطلق میں ثابت۔